بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کی سیرت میں آج ہم نے 5واں حصہ بیان کرنا ہے۔ جس بھائی نے پہلا، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا حصہ نہیں سنا وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، میں بائیو میں بھی لنک دے دوں گا۔ اللہ کے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، دین سیکھو اگرچہ اس کے لیے چین تک کا سفر کرنا پڑے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے اس کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں قائم کی ہیں جو ہر عہدہ کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین کا ایک طویل سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے روز ازل ہی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ دنیا کی رہنمائی کے لیے، دنیا کے اندر اپنی برتری ثابت کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اولیاء کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے پوری دنیا میں حکومت اور پوری دنیا کی رہنمائی دینی علم ہی کی بنیاد پر رکھی تھی۔ جو جتنا بڑا عالم تھا انہیں اسی اعتبار سے قدر و منزلت ملتی رہی۔ جنہوں نے حصول علم میں جتنی محنت کی اور اسے دنیا میں پھیلایا، عام کیا اور اس کی روشنی میں دینی تعلیم، تبلیغی، فلاحی اور اصلاحی کارنامے انجام دیے، وہ اسی اعتبار سے رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے رہیں گے اور لوگوں کی عقیدتیں ان سے وابستہ رہیں گی۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں ایسی ہی ایک شخصیت حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جنہوں نے پہلے بے پناہ مشقتوں کا سامنا کر کے علم حاصل کیا، دین سیکھا، ولایت کے عظیم ترین منصب پر فیض ہوئے، پھر دنیا انسانیت کی رہنمائی کا گراں قدر فریضہ انجام دیا، جس کی وجہ سے صدیوں برس پہلے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے باوجود آج تک انہیں عقیدت و محبت اور عظیم راہبر و رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یاد کیا جاتا جاری رہے گا۔ انہوں نے حصول علم کے لیے جن پریشانیوں کا سامنا کیا اور جن دشوار گزار راہوں سے ان کو گزرنا پڑا، یہ کامیابی و کامرانی کے عظیم مناسب پر پہنچنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے جن حالات میں بغداد کی سرزمین پر علم حاصل کیا، یہ اپنے آپ میں ایک بہترین کارنامہ ہے۔ نئے نئے فتنوں، نئی نئی دشواریوں اور گمراہ کن حالات میں کامیابی کی سبیل نکالنا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس قطب الاقطاب، غوث الاغوث، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی سوانح کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بچوں کی زندگی پر والدین اور دیگر افراد خانہ کا خاصا اثر ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم میں جو خوبیاں تھیں ان میں ان کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ قدس سرہ اور نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگیوں کا اثر نمایاں تھا۔ یہ تینوں شخصیات مقرب بارگاہ الہی تھی۔ ان کے اندر خدا ترسی، شخصیت الہی، راست گوئی، حسن خلق، حق شناسی، خدمت خلق اور پاک بازی، حسن کا جو ہر اعظم کی پرورش ہوئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ حصول علم کے لیے بغداد کے سفر پر تھے۔ حضرت غوث اعظم کی زندگی اس درجہ تھی کہ حصول علم کے لیے 78 سالہ ضعیفہ ماں کی محبتوں کو چھوڑ کر دشوار گزار راہوں میں چل پڑے اور قربان جائیں اللہ کی اس ولیحہ پر جو خود عارفہ کاملہ تھی، حالات کی نزاکت سے واقف تھی۔ چنانچہ جب 18 سالہ بیٹا نے تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے بلا چوں چراں اس کی اجازت دے دی۔ یہ نہ دیکھا کہ ضعیفی میں یہی تو ایک سہارا ہے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو خلق کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہے، اشارہ غیبی بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم نے جیلان سے 400 میل کا سفر کر کے 488 ہجری میں بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ شہر آپ کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ والدہ نے 40 دینار جو دیا تھا وہ دوران سفر ہی ختم ہو چکے تھے۔ کسی رشتہ دار یا شناساں کے نہ ہونے کی وجہ سے اب فاقہ کے علاوہ کوئی صورت نہ تھی۔ 20 دن
فاقہ کشی کے بعد اچانک ایک شخص نے آپ کو ایک سونے کا ٹکڑا دیا جو آپ کی والدہ نے بھیجا تھا۔ سونے کے اس ٹکڑے میں سے آپ نے تھوڑا رکھ کر باقی روزی کی تلاش میں سرگرداں مردان حق کے آگاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایسے صبر آزما اور پریشان کن حالات میں آپ بغداد کی سرزمین پر مدرسہ نظامیہ میں حصول علم میں معروف ہو گئے۔ یہ مدرسہ اس وقت عالم اسلام کا عظیم مرکز تھا اور مختلف علوم و فنون کی یہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں کے اساتذہ بھی اپنے اپنے فن کے امام تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ ذہانت دی۔ انتہائی محنت و مشقت اور لگن کے ساتھ آپ نے مسلسل 8 سال تک اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں کے اساتذہ اور فن کے ماہرین سے خوب استفادہ کیا۔ علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت و ادب، علم شریعت و طریقت، غرض کے علوم و فنون کے تمام گوشوں کی تحصیل آپ نے اپنے دور کے ماہر اساتذہ سے کی اور تمام علوم و معارف میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ جل شانہ کے فضل و عنایت، والدہ محترمہ کی دعائے سحرگائی، اساتذہ کی محنت اور شب و روز کی شدید جدوجہد کی بنیاد پر آپ علوم و فنون کا اتاہ سمندر ہو گئے اور آپ نے ہر فن میں وہ خصوصیت پیدا کی کہ تمام ہم اثر علماء و فضلاء پر سبقت لے گئے۔ 496 ہجری میں جب سند تکمیل حاصل کی تو روئے زمین پر آپ کی برابری کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مدرجہ ذیل عظیم شخصیات کا نام کا تذکرہ آیا ہے کتابوں میں، اور وہ یہ ہیں: ابو الوفا علی بن عقیل، ابو غالب محمد حسن باقلانی، ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی، ابو سعید بن عبد الکریم، ابو الغنائم محمد بن علی بن محمد، ابو سعید مبارک، ابو الخیر مخزومی اور ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس۔ آپ نے علم حدیث جن اساتذہ سے حاصل کیا ان کا نام یہ ہے: ابو البرکات طلحہ العقولی، ابو الغنائم محمد بن میمون الفرسی، ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاصفہانی، ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد، ابو الغالب محمد بن حسن الباقلانی، ابو محمد جعفر بن الحسین القاری السراج، ابو العز محمد بن مختار الحاشمی، ابو منصور عبد الرحمن القزاز، ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی، ابو طالب عبد القادر بن محمد بن یوسف محی الدین اسمی۔ ایک ایسی شخصیت جو مادر زاد ولی ہو، جنہیں تائید غیبی حاصل ہو، حصول علم میں جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ان مصائب و اعلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری تھا انہیں تائید غیبی حاصل ہو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جب اتنی عظیم اور متبرک شخصیات کو حصول علم میں اس طرح کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہم جیسے لوگوں کو اور بھی زیادہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں علم حاصل کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، جن حالات کا مقابلہ کرنا پڑے اگر ہم نے یہ عزم کر لیا تو یقیناً وہ خالق کائنات جس نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، جس نے حصول علم کی ترغیب کے لیے سب سے پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کی، اس کی تائید ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ خود حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے وہ ہولناک سختیاں جھیلی، اگر انہیں پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب ہر طرح سے مجھ پر مصیبتیں اپنا شکنجہ کس دیتی تھی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آیات مبارکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا ورد شروع کر دیتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حصول علم کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ پریشانیوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کے دور طالب علمی ہی کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے سبق یاد کر رہے تھے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے بے پناہ کمزوری تھی مگر آپ صبر و استقلال سے کام لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک غیب سے آواز آئی: عبد القادر، تجھے کئی دن سے فاقہ اور حصول تعلیم میں دشواری ہو رہی ہے تو جا سنت انبیاء پر عمل کر اور کسی سے قرض لے لے۔ آپ نے عرض کیا: میں تو ایک غریب طالب علم ہوں، قرض کی ادائیگی مجھ سے کیسے ہوگی؟ تو دوبارہ آواز آئی: تیرے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ۔ چنانچہ آپ نے ایک تام بائی سے کہا کہ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو کہ ہر روز مجھے 1.5 روٹی بطور قرض دے دو؟ مجھے جب قدرت ہوگی تو میں لٹا دوں گا اور اگر مر
گیا تو معاف کر دینا، اور اس طرح آپ صرف 1.5 روٹی پر گزر بسر کرنے لگے۔ جب قرض کی فکر نے پریشان کیا تو تائید غیبی سے آپ نے قرض ادا کیا۔ اسی طرح کے 1-2 نہیں درجنوں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حصول دین کے لیے کتنی قد و کاش کی۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ آپ کے وقت کے تمام علماء کرام نے آپ کی عظمت اور علمی صلاحیت کو تسلیم کیا۔ مذکورہ حالات علوم ظاہری کے حصول سے متعلق تھے۔ آپ نے علوم باطنی کے حصول کے لیے بھی بے پناہ مشقتوں کا سامنا کیا۔ اس میدان میں آپ کی رہنمائی آپ نے وقت کے ولی کامل قطب دوران شیخ حماد بن مسلم الدباس رحمت اللہ علیہ نے کی۔ شیخ حماد کی شخصیت بغداد سمیت تمام قرب و جوار کے علاقوں میں مرکز توجہ تھی۔ شیخ حماد ہی کی تربیت کی وجہ سے بہت سے مشائخ اور صوفیاء کرام نے سلوک کی راہیں طے کی۔ علم طریقت میں آپ کے دوسرے استاد حضرت شیخ ابو سعید مبارک ابو الخیر المخزومی ہیں۔ انہی سے آپ نے علم طریقت کی تکمیل اور خرقہ ارادت بھی پایا۔ 496 ہجری ظاہری علوم و فنون کی تکمیل کا سال سے 521 ہجری یعنی 25 سال تک آپ نے سخت ترین مجاہدے اور مشکل ترین ریاضتیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ عشق الہی اور محبت رسول کی مجسم تصویر بن گئے، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر فیض ہو گئے۔ پھر کیا تھا، پر تو جلال الہی اور مظہر کمال محمدی اور مجاہدات ریاضت کا یہ عالم، جبکہ دوسری طرف پورا بغداد فتن و فساد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگ لیانی بحثوں اور غیر ضروری چیزوں میں اپنی طاقت صرف کرتے تھے۔ حالات اتنے دگرگوں ہو چکے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے بغداد چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور صحرا کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے تو غیب سے آواز آئی، یہاں سے مت جاؤ، مخلوق خدا کو تم سے فیض پہنچے گا۔ چنانچہ بغداد چھوڑنے کا آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور ترک کرتے بھی کیوں نہیں، آپ کو بغداد کی سرزمین پر جاری فتنوں کے سدباب کے لیے سر زمین جلان سے شہر بغداد بھیجا گیا تھا۔ مشیت ایزمی یہ تھی کہ آپ کے ہاتھوں ہی ان تمام فتنوں کا قلع کما ہو۔ خلق قرآن کا فتنہ، اعتزال و باطنیت کی فساد انگیزی، علماء سو اور جیلی صوفیوں کی ڈکوسا بازی اور ڈاکہ زنی، حسن بن صبا کے حشیشی گروہ کی شر انگیزی، جس سے بغداد کی سرزمین میں روز بروز زوال پذیر ہو رہی تھی۔ انصاف پسند لوگوں کا جینا حرام تھا۔ بغداد کی سرزمین پر عوام الناس بے راہ روی کا شکار تھے۔ اخلاق پستی اپنی حد کو پہنچ چکی تھی۔ بغداد کی سرزمین پر ایسے ہی پرفتن اور خطرناک حالات کا سامنا کرنے کے لیے مشیت ایزدی نے آپ کو 488 ہجری سے 521 ہجری تک علوم ظاہری و باطنی سے ثقیل کیا۔ علوم شریعت سے مکمل آگاہ، کتاب و سنت پر پوری دسترت، لغت و ادب پر پورا ملکہ اور اسرار راہ طریقت سے باخبر کیا، تاکہ جب جہاں جیسی ضرورت پیش آئے آپ مرد آہن کی طرح سامنے آ جائیں۔ اسی طرح تمام علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو کر جب آپ نے میدان جہاد میں قدم رکھا تو دنیا کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ آپ جس راہ پر قدم رکھتے فتنوں کا سر کچلتے ہوئے گزر جاتے۔ خلق خدا کی رشد و ہدایت، دین حق کی ڈوبتی نایاں کو پار لگانا اور احیاء شریعت و سنت، یہ آپ کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے تمام علماء کرام، صوفیاء اعظام کی گردنیں خم تھی۔ آپ کے سامنے کسی کو سر اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے نہ صرف تمام زور پکڑتے فتنوں کا سدباب کیا بلکہ ایسا ماحول تیار کیا اور لوگوں کی ایسی تربیت کی جس کی بنیاد پر تمام طرح کے نئے فتنے وجود سے قبل ہی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکا؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو آج ایک مرتبہ پھر ہم بغداد سمیت پورے عراق میں جاری امریکی بربریت کا سر کچل سکتے ہیں، عراقیوں کو اے دن کی ہلاکتوں سے روک سکتے ہیں، خواتین کی آبرو ریزی پر قدغن لگایا جا سکتا ہے، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس صلیبی جنگ کا نقشہ پلٹا جا سکتا ہے جس کا اعلان انکل سام نے نایون آلون حملے کے وقت کیا تھا۔ اب صلیبی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے صلیبی و صہیونی قبضوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے ان تمام فتنوں کا سدباب علوم و ظاہری و باطنی کے حصول کے بعد کیا تھا۔ دوستو، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، ملتے ہیں
حصہ نمبر 6 میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر کسی بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. اور اگر کسی نے حصہ نمبر 1 2 3 4 نہیں دیکھا تو میں بائیو میں لنک لگا دوں گا, جا کر دیکھ